اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی آدمی نہ جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور وہ ہیں بھی یا نہیں۔ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ رب العزت کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں۔ البتہ قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہ تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یونس میں کی آیت نمبر 92 میں اللہ رب العزت نے فرعون کا انجام کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مصالے لگا کر اسے پورے شان و احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے بدن پر سمندری نمک کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو اسی طرح رہنے دیا اور اسے حنوط کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین کی تہ میں چھپ گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن پاک میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم کے محفوظ کرنے کے متعلق آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کا ایک شہر القرنیہ سے تعلق رکھنے والا ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاش کی طرف جانے والا خفیہ راستہ کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سارا سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے جب مسلسل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمے نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ رب العزت نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنسدان مصر آنے لگے۔ ان کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ماہرین نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور پھر ممی کو ماہر ڈاکٹر کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر موریس بوکائی نے کی تھی۔
माइक्रोस्कोपिक टेस्ट के ज़रिए मम्मी के तमाम अज़ा का बारीकी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदर के ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं। डॉक्टर मॉरिस ने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मम्मी के मुतल्लिक मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील वाक़या मौजूद है। उन्हें इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँच गए। चूँकि वो एक साइंसदान थे तो लिहाजा उन्होंने मिस्र के ही एक और साइंसदान से मुलाकात की। इसने कुरान मजीद खोलकर डॉक्टर मॉरिस को सूरह यूनुस की इन आयतों का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरौन की खुदाई का दावा, इसका पानी में डूब कर मरना, पानी से निकाल कर इसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और जदीद साइंसी तरीके से इसकी लाश को महफूज किया जाना, इन सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़ह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने ला कर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और चैनल्स पर और म्यूज़ियम में अरबों इंसानों की आंखों के सामने ये बदतरीन और काबिल तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए, इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही रब है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मॉरिस इस आयत के तर्जुमे को सुनकर पुकार उठे, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सच्चे हैं, और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिएगा। खुदा हाफिज़।